یہ اسلام کی خدمات ساری بھلا دی گئی ہیں. یاد رہ گیا تو صرف واقعہ کربلا یاد رہ گیا، جس کی بنیاد آپ نے جھوٹ پہ رکھی. کوئی مستند روایت نہیں ہے، کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ واقعہ کربلا کو تاریخ نے، ہمارے خطیبوں نے، غیر ذمہ دار مقررین نے، رطب و یابس گیلی سوکھی لکڑیاں جمع کرنے والے خطباء نے، بغیر پرکھ کے بیان کرنے والے، جو منہ میں آیا وہ بیان کرتے چلے گئے، نہ اس کی سند دیکھی، انہوں نے واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام کے باقی واقعات دب گئے. لوگوں نے سمجھا واقعہ ہوا ہے تو صرف ایک، اسلام بچہ ہی کربلا سے ہے. اب انہیں کون بتائے؟ اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ میں ان مظلوم صحابہ نے رکھی تھی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر انہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا. تم سب کی قربانیوں پر پانی پھیرنا چاہتے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دے. نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جاتا ہے، مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹا جاتا ہے. دوسرے تیسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے. اور امیہ ٹھوکر مار کے پوچھتا ہے، پھر بھی اس کا نام لے گا؟ اور بلال مسکرا کے کہتا ہے، ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں. انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی، سمیہ نے رکھی. سمیہ نے، یہ غلام تھے، ان کی برادری نہیں تھی، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس قومیت نہیں تھی، اس لیے ان کا نام نہیں لیتے ہو. سمیہ نے رکھی، ابو فقیہ نے رکھی. میری دھڑ نہیں کرنی، سچی بات کہنی ہے. آگے کفر ہوتا، باطل ہوتا، دین بدل رہا ہوتا، شریعت تبدیل ہو رہی ہوتی تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ پھر کوئی نکلا؟ عام میں سے جو تاریخ جاننے والے لوگ ہیں وہ میری بات کی تائید کریں. صرف نکلے نہیں، روکا. حضرت حسین کو نہیں روکا. تو بچہ آپ کے ساتھ اچھا ملتا ہے، اچھا بولتا ہے، آپ سے اخلاق اچھا برتتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کے ماں باپ کے دل میں بھی آپ کی عزت ہے. اور جو آپ سے نفرت کرتا ہے، چلاکی کرتا ہے، نفرت کی بات کرتا ہے، چکر چلاتا ہے، سمجھیں کہ اس کے ماں باپ بھی آپ سے ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ ان کو چولہے پر گھر میں وہ درس ملتا ہے. بچے سنتے ہیں ماں باپ سے کہ تم نے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ سنیں، میں نہیں کہتا کہ یزید کو کس نے سکھایا، ظاہر ہے کہ ماں باپ نے ہی سکھایا ہوگا نا. یزید جس کے گھر پیدا ہوا تو بچپن سے اگر حب رسول کا درس دیا جاتا، اگر علی کے مقابلے میں نہ نکلا جاتا، اگر گستاخانہ قدم نہ اٹھایا جاتا تو کتنی اچھی بات رہتی. اچھے بھلے بیٹے کو گستاخ بنا دیا. ان کو خطرہ تھا اہل بیت سے، چونکہ خلافت امام حسن مجتبی نے مصالحت کی تھی حضرت امیر معاویہ سے، اور اس مصالحت کے تحت خلافت پھر واپس امام حسن مجتبی کو جانی تھی، نہ ہو سکا. یزید لعین کی جانشینی ہو گئی. میں کیٹیگوریکل یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ شخص اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے. جو خلافت مرتضوی کے دوران، مولا علی شیر خدا کے دور میں جو اختلاف ہوا صفین کا یا دیگر، جنہوں نے آپ کی خلافت کو نہیں مانا، صف آرا ہوئے، آپ کے مد مقابل ہوئے، جو اس میں مولا علی شیر خدا کو حق پر نہ جانے
اور سمت مخالف کو غلط نہ جانے، وہ اہل سنت ہی نہیں ہے۔ اور اس دور کے خطیب زبان دراز وہ سیدنا علی شیر خدا کو سب و شتم کریں گے، اہل بیت اطہار کے خلاف زبان درازی کریں گے۔ دیکھ رہی تھی نگاہ علی، نگاہ مرتضیٰ دیکھ رہی تھی کہ میرے خلاف جب ایک نئی حکومت قائم ہو جائے گی تو سب و شتم کریں گے، مخالفت کریں گے، میرے فضائل اور مناقب پر پابندی ہوگی، اہل بیت کی شان کے خلاف بولیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ انہوں نے امام حسین کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا، کیوں تنہا چھوڑ دیا امام حسین کو، اور کیوں ساتھ میں وہ کوفہ کی جانب نہیں گئے؟ اس وقت کوئی کم صحابہ نہیں تھے، تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ اس وقت موجود تھے، اور جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود ہیں۔ امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ امام حسین نے ان کی بات کیوں مانی، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، اور نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کی بات کیوں نہیں مانی جو آپ کو منع کر رہے تھے، کیونکہ امام اپنے وقت کے اندر امام حسین ہے، صحابہ امام نہیں ہیں، اہل البیت امام ہے۔ ایک تو حدیث الثقلین بالکل واضح ہے، اس حدیث کو جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں، یہ حدیث بالکل بنیادی طور پر ہمارے لوگوں کو یاد ہونی چاہیے جب بھی ہم اہل البیت کی بات کریں۔ امام صرف اور صرف اہل البیت علیہ السلام ہے، صحابہ پر بھی ان کی اتباع واجب ہے، لہٰذا اہل البیت کو مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، اہل البیت کے بارے میں جو زمانے کے مخلصین صحابہ ہیں وہ ضرور اپنی رائے ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن اہل البیت پر ان کی بات کو ماننا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کربلا کے اندر اس پورے واقعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اتنے ہزاروں صحابہ کے درمیان میں صرف 11 صحابہ کے نام جو مجھے ملے ہیں، جو میں نے احصاء کیا ہے، ان کو شمار کیا ہے، گنا ہے، تو 11 صحابہ کے نام مجھے ملے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس معرکہ وفا کے اندر شامل تھے، کربلا کے واقعے کے اندر 11 صحابہ کرام۔ ایک صحابی کا میں نے ذکر اپنی پچھلی ویڈیو میں کیا ہے، ان 11 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا چلوں جنہوں نے کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ 3 ان میں سے کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے، جلیل القدر صحابہ کرام۔ ایک ان میں ہے ہانی ابن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر انسان ہے، وفا کی مثال ہے ہانی ابن عروہ۔ دوسرے ہیں عبداللہ ابن یقطر، تیسرے ہیں عبید اللہ ابن حارث۔ یہ عبداللہ ابن یقطر یہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر تھے کوفہ کی جانب۔ 6 افراد صحابہ کرام وہ کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا اور کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں سے ایک انس بن الحارث الانصاری ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرا یہ بیٹا قیام کرے گا، اور جو اس بیٹے کا زمانہ پالے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میرے اس بیٹے کی مدد کرے۔ فَلْيَنْصُرْهُ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيَخْرُجْ فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْصُرَهُ، کہ میرا یہ بیٹا قیام کرے گا۔ امام حسن کے بارے میں فرمایا إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدًا، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور اس صحابی کا انس بن حارث کا جو تذکرہ ہے الاصابہ الاستیعاب، ہمارے مورخین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے صحابی ہیں حبیب بن المظاہر الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عبد رب، عمار الدلانی، مسلم بن عوسجہ، یحییٰ بن ہانی بن عروہ، یہ ہانی بن عروہ کے بیٹے ہیں۔ یہ 6 وہ صحابہ ہیں کہ جو معرکہ الطف، معرکہ کربلا جو ارض نینوا کے اندر ہوا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ شہید ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وقد ارضاہم۔ 2 افراد جو بچ جاتے ہیں وہ کربلا کے بعد شہید ہونے والوں میں سے ہیں، سلیمان بن سرد الخزاعی اور مسیب بن نجبہ۔ سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی جانب خطوط لکھے، اور امام حسین علیہ السلام ان کی بات پر آئے۔ اور خطوط لکھنے والے 2 طرح کے افراد تھے، 2 گروہ تھے، مخلصین بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا شیعوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے، یہ بالکل علی الاطلاق طور پر یہ بات کہنا جھوٹ ہے تاریخ کا سب سے بڑا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ منافق تھے۔ جس طرح رسول کے زمانے میں منافقین موجود تھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں منافقین تھے، امام علی کے لشکر کے اندر منافقین چھپے ہوئے تھے، خوارج۔ منافقین تو ہر دور میں ہوتے ہیں۔ سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی امام حسین کو خطوط لکھے تھے، لیکن یہ پھر اپنی کمزوری اور بشری ضعف کی وجہ سے یہ شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے اور عین الوردہ میں یہ شہید ہوئے ہیں، جو بہت بڑا معرکہ ہوا ہے عین الوردہ کے اندر۔ اور دوسرے ہیں مسیب بن نجبہ۔ تو یہ 11 صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانی دی۔ اب موضوع کی جانب آتے ہیں، اور موضوع ہمارا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو دور ہے وہ کیسا دور تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو امام کی جو عمر ہے وہ تقریباً 7 سال بنتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی عمر 9 سال بنتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے تقریباً 12 سال حکومت کی ہے،
اور 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک. تو حضرت عمر کے زمانے میں جو ان کی عمر بنتی وہ ہے 19 سال. حضرت عثمان کے دور حکومت میں ان کی عمر 31 سال بنتی ہے. 35 ہجری میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے آپ عمر لگا لیں، یعنی 23 میں حضرت عمر کی شہادت اور حضرت عثمان کی جو شہادت ہے وہ ہے 35 ہجری میں. کل دور حضرت عثمان کا جو رہا ہے وہ 12 سال رہا ہے. 2-2.5 سال حضرت ابوبکر نے حکومت کی ہے، 10 سال حضرت عمر نے، 12 سال حضرت عثمان نے. امام علی علیہ السلام کے دور میں امام حسین کی جو عمر ہے وہ ہے 36 سال، یعنی امام کی جو شہادت کا سال ہے وہ 40 ہجری ہے اور رمضان مبارک کی 21 تاریخ ہے. تو یہ جتنے بھی جو دور ہے امام حسین علیہ السلام اس دور کے اندر ہیں. یہ میں نے امام کی جو عمر ہے اس لیے آپ کو بتائی تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ امام نے کیسا زمانہ پایا اور کس سال کے اندر، کس دور میں ابوبکر، عمر، عثمان، امام علی کے زمانے میں امام حسین کی عمر کیا ہے، اور وہ معاشرے کا جو تجزیہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ کیسا معاشرہ ان کو ملا ہے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، مذہبی طور پر. یعنی حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو ایک دور امام حسین علیہ السلام کے اوپر یہ بھی آیا ہے کہ جب سیدہ زہرا علیہ السلام کا وصال اس حال میں ہوا ہے کہ سیدہ زہرا نے فدق کے مطالبے کے بعد جو حضرت ابوبکر سے ناراض رہی ہیں تو پوری زندگی ناراض رہیں. امام حسین علیہ السلام اس بات کو جانتے ہیں، خم کے مقام پہ موجود ہیں، غدیر خم میں سقیفہ کو جانتے ہیں. پھر حضرت عمر کا جو دور ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہے. سیدہ زہرا کے مصائب ہیں، امام علی علیہ السلام کی تنہائی ہے، حضرت عثمان کی شہادت اور کس طور پر وہ ہوئی. لوگوں نے اختلاف کیا، صحابہ اختلاف میں پڑ گئے، حضرت عثمان کے خلاف محاصرہ ہوا. اس سارے واقعے کے امام حسین علیہ السلام عینی شاہد ہیں. امام علی کے زمانے میں جو جنگ ہوئی ہے 36 ہجری کے اندر جنگ جمل ہوئی ہے. امام حسین اس میں میسرہ کے اوپر کمانڈر تھے، آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کیا کرتے تھے، جلیل القدر یعنی شجاعت والے، طاقت والے. اور یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے مشابہ تھے، تو اس کی جو تعبیر کرتے ہیں علماء وہ یہ کرتے ہیں کہ بہادری میں رسول اللہ کے مشابہ تھے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر تھے، امام علی بہادر ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی بہادر نوجوان ہیں. اور کسی بات کو اگر درست نہیں سمجھتے تو بالکل سامنے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، انکار کرتے تھے اس بات کے اوپر. تو یہ واقعات امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہوئے ہیں. صفین میں امام حسین موجود ہیں، کمانڈر ہیں صفین کے، اور صفین میں امام علی کا رویہ دیکھتے ہیں، باقی گروہ کا رویہ دیکھتے ہیں، ان کی جانب سے سختی دیکھ رہے ہیں. صلح امام حسن کے اندر موجود ہیں، اور جن شرائط کے اوپر وہ صلح ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام اس میں موجود ہیں. امام حسن نے جو صلح کی ہے وہ شرائط کے اوپر تھی، اور اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے. معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسین علیہ السلام کی جانب جب خط لکھا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صلح امام حسن کی شرائط کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو امام حسین نے اس موقع پر بھی اس بات کو برملا ظاہر کیا کہ واللہ تمہارے خلاف بھی جہاد کو ترک کرنے کا مجھے کوئی عذر نظر نہیں آ رہا. یعنی میں کوئی ایسی وجہ نہیں دیکھتا ہوں کہ اب تمہارے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے. سیر اعلام النبلاء کے اندر ذہبی نے اس بات کو لکھا ہے، ابن کثیر نے لکھا اور دیگر مورخین نے اس بات کو. تو امام حسین علیہ السلام نے اس سارے دور کو ہوش و حواس کے ساتھ دیکھا، اس کا تجزیہ کیا، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر جب معاویہ بن ابی سفیان حکمران بنتے ہیں، اس دور کی جانب اگر ہم آئیں کہ جب بنو امیہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، بنو امیہ کا دور. یہ میرے سامنے کتاب ہے، دیوبندی عالم دین تھے مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے صفحہ نمبر 43 کے اوپر. یہ اموی حکمرانوں کا جو دور ہے اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ کیسا زمانہ تھا. اموی دور میں انصاف و حکومت سے بے راہ روی، ایسا زمانہ آ گیا تھا جب امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ، امام حسن کی شہادت ہو گئی، اموی حکومت قائم ہو گئی اور خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی. یعنی خلافت جس طرح سے بھی تھی، اس کو آپ خلافت علی منہاج النبوہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن حکمرانی کا جو دور تھا اس میں ایک تبدیلی آئی ہے. اس طور پر تبدیلی آئی ہے کہ باپ اپنے جانے کے بعد اپنی زندگی میں ہی اپنے جانے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر جاتا ہے کہ یہ میرے بعد حکمران ہوگا. ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. اور روایت موجود ہے اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ، کہ میری سنت کو جو تبدیل کرے گا سب سے پہلا شخص وہ بنو امیہ میں سے ہوگا. اور اموی حکمرانوں کی آپ زندگی دیکھ لیں، رسول اللہ کی سنتوں کو بدلا گیا ہے. سنن نسائی کو آپ دیکھ لیں، حج کا تلبیہ چھوڑ دیا گیا، بسم اللہ کو چھوڑ دیا گیا، اسی طرح تکبیرات کو چھوڑ دیا گیا. بخاری کے اندر روایت موجود ہے 786 نمبر، اور فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے جو اس کی شرح کی ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ سنتوں کو چھوڑ دیا گیا، بدعات کو زندہ کیا گیا. یعنی یہ ایک طرح کی بدعت ہی تھی جو اموی زمانے کے اندر مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں مگر جب خلافت نے سلطنت کا چولا بدلا اس وقت کیا ہوا اور کیا ہوتا رہا
ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ قانون کے نافذ کرنے میں قریب اور بعید، دوست اور دشمن کا فرق کیا جاتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کی اپنی مطلب کے مطابق تشریح کا حق بھی ان بادشاہوں، خلیفوں اور ان کے ولاة اور حکام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ یعنی جو ان کی مرضی ہوتی تھی اس کو یہ انصاف کہتے تھے، اور ظلم جس کے اوپر یہ چاہتے یہ ظلم کیا کرتے تھے۔ ٹیکس، بھاری بھرکم ٹیکس عائد کیے ہوئے تھے، جسے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں ختم کیا تھا۔ انہوں نے ٹیکسوں کا نظام یعنی ہر اس شخص کے اوپر بھی لگاتے تھے کہ جو مسلمان ہو جاتا تھا۔ اگر ایک شخص غیر مسلم سے مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹیکس تو معاف ہو گیا، جزیہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس پہ بھی ٹیکس عائد کر دیا۔ بن عبدالعزیز نے اس کی مخالفت کی اور اپنے زمانے میں اس کو ختم کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، اور پھر خود امام حسین سے، صحابہ سے جبری بیعت لی گئی، لینے کی کوشش کی گئی۔ امام حسین نے اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی ہے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ کوششیں شروع کر دی تھی کہ اب چونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میرے بعد یزید خلیفہ ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ اب یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سیر اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر اس کی 3 ہے، مؤسسۃ الرسالہ ہے، صفحہ نمبر 225۔ ذہبی رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں، ایوب سے روایت ہے، وہ نافع سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان معاویہ بعث الی ابن عمر ب100,000، ابن عمر کو معاویہ بن ابی سفیان نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ لما اراد ان یبایع لیزید، جب اس نے یہ ارادہ کیا معاویہ بن ابی سفیان نے کہ وہ یزید کی بیعت لیں، تو اس موقع پر ابن عمر نے کہا کہ ان دینی عندی اذا لرخیص، اگر یہ اس کا مطلب یہ ہے تو پھر تو میرا دین بہت سستے میں بک گیا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو مال کی لالچ دے کر بیعت لی گئی ہو، بلکہ ڈرا دھمکا کر بھی بیعت لی گئی۔ ذہبی نے ہی سیر اعلام النبلاء میں امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی میں لکھا، یہ میرے سامنے جلد نمبر 5 ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی حالات زندگی میں، بلغنا ان الحسین لم يعجبه ما عمل اخوه الحسن من تسلیم الخلافت الى معاویہ، امام حسین علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ معاویہ کو خلافت ملی ہے، بل كان رأيه القتال، امام حسین کی جو رائے تھی وہ تھی قتال کی، ولكنه كذب واطاع اخاه وبايع وكان يقبل جوائز معاویہ، ومعاویہ يرى له ويحترمه ويجله، معاویہ ان کے احترام کیا کرتے تھے اور ان کو عزت کیا کرتے۔ فلما ان فعل معاویہ ما فعل بعد وفاة السید الحسن من العہد بالخلافت الى ولده یزید، جب معاویہ بن ابی سفیان نے امام حسن علیہ السلام کے بعد، اپنے جانے کے بعد خلافت یزید کے لیے لکھ دی، تألم الحسین، امام حسین علیہ السلام کو یہاں پر درد ہوا، وہ اس بات سے دردناک ہوئے، انہیں غم ہوا، درد ہوا، وحق له، اور یہ ان کا حق بنتا ہے، وامتنع هو وابن ابی بکر وابن زبیر من المبایعہ، امام حسین علیہ السلام بیعت سے رک گئے، ابن ابی بکر، عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور ان کو قتل کیا گیا ہے، اور ابن زبیر من المبایعات، بیعت کرنے سے، یہ لوگ بیعت کرنے سے رک گئے۔ حتی قہرہم معاویہ، یہاں تک کہ ان کو قہر کیا، ان کے اوپر معاویہ نے ان کے اوپر قہر کیا، وَأَخَذَ بَيْعَتَهُمْ مُكْرَهِينَ، اور ان لوگوں کی بیعت لی زبردستی، مکرہین، اکراہ کر کے، وَغُلِبُوا وَعَجَزُوا عَنْ سُلْطَانِ الْوَقْت، یہ وقت کے بادشاہ کے سامنے بے بس ہو گئے۔ فلما مات معاویہ، جب معاویہ کا انتقال ہوا، تسلم الخلافت یزید وبایعه اکثر الناس ولم یبایع له ابن الزبیر ولا الحسین، اور جب معاویہ کا انتقال ہوا، یزید کے پاس حکومت اور اقتدار آیا تو لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن ابن زبیر نے اور حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، امام حسین نے اور ابن زبیر نے بیعت نہیں کی۔ یہ ہے کہ زبردستی بھی لوگوں سے بیعت لی گئی، اور یہی بات البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھی، البدایہ میں جلد 8 صفحہ 115 میں اس بات کو انہوں نے لکھا ہے۔ لکھتے ہیں 56 ہجری کے واقعات کو یہ لکھتے ہیں، وفیہا دعا معاویۃ الناس الی البیعۃ لیزید، اس 56 ہجری کے اندر معاویہ نے لوگوں کو یزید کی بیعت کی جانب بلایا، لیزید ولدہ ان یکون ولی عہدہ من بعدہ، جو کہ ان کے بیٹے ہیں کہ وہ ان کے بعد ولی عہد ہوں گے، وکان قد عزم قبل ذلك على هذا في حیات المغیرۃ بن شعبہ، فروى ابن جریر، اور یہ مغیرہ بن شعبہ کی اس سے پہلے بھی انہوں نے ارادہ کیا تھا، مغیرہ بن شعبہ کے کہنے کی وجہ سے، اور یہ پورا واقعہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے کس طرح سے امام حسین معاویہ بن ابی سفیان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آگے کہتے ہیں اگلے صفحے میں، صفحہ نمبر 116 میں، وکانت هذه السنة شرع معاویہ فی نظم ذلك لیزید والدعاء الیہ، کہ اس سال میں معاویہ نے اب ترتیب کے ساتھ یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو یزید کے لیے بیعت لی جائے، وعقد البیعۃ لولدہ یزید، اور یزید کے لیے بیعت کو لکھ دیا، وكتب الى الآفاق بذلك، اور پورے ممالک میں اس بات کو روانہ کر دیا، فبايع له الناس في سائر الاقاليم الا عبد الرحمن بن ابي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي وعبد الله بن زبير وابن عباس،
ان لوگوں نے بیعت نہیں کی. ابن عمر نے بعد میں بیعت کر لی تھی, اور بخاری کی روایت بھی موجود ہے, ابن عمر نے بیعت کر لی, لیکن ابن عمر کو بھی ڈرایا اور دھمکایا گیا. بخاری کی روایت موجود ہے. اور بہت سارے ناسبی آج ابن عمر کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, حالانکہ ابن عمر وہ معاویہ سے بلا شک و شبہ افضل ہیں. یعنی اگر صحابہ کی اس ترتیب کو دیکھا جائے تو ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے اور صاحبزادے ہیں, اور اس کے مقابلے میں یعنی تو وہ پہلے اسلام قبول کرنے والے, غزوہ خندق کے اندر موجود ہے ابن عمر, بیعت رضوان کے اندر موجود ہیں, معاویہ بن ابی سفیان وہاں پہ موجود نہیں ہے. زبردستی ڈرا دھمکا کر لوگوں کے سامنے. صحیح بخاری کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, صحیح بخاری کے اندر روایت ہے, اور عبداللہ ابن عمر کے جو حالات زندگی ہے وہ آپ اسط الغابہ کے اندر دیکھیں, وہاں بھی موجود ہیں. صحیح بخاری میں کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق وہی الاحزاب, یہ عنوان ہے. اس میں روایت کا نمبر ہے 4108. سند کو میں چھوڑتا ہوں, زہری سے روایت ہے, وہ سالم سے نقل کرتے ہیں, وہ ابن عمر سے. وہ کہتے ہیں مجھے ابن طاووس نے, انہوں نے اکرم بن خالد سے, انہوں نے ابن عمر سے. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ ام المؤمنین کے پاس آیا, وَنَوْسَاتُهَا تَنْطُفُ, اور ان کی چوٹیوں سے پانی وہ ٹپک رہا تھا. قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَا فَلَمْ يُجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ, میرا تو کوئی معاملہ نہیں رہے گا. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب معاویہ صلح حسن کے بعد وہ مکہ آئے تھے, یہ وہ زمانہ ہے. آگے دیکھیے گا, کہتے ہیں مجھے تو حکومت وغیرہ نہیں ملی. ترجمہ کرنے والے داؤد راز رحمہ اللہ جو سلفی عالم ہیں, انہوں نے یہی ترجمہ کیا. کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر قصاص عثمان کی بات تھی. یہ ناز بھی بہت جھوٹ ہے, واللہ یقین کیجئے, اتنے جھوٹے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں تحریفات کے اندر. یہ واقعہ ہے اس صلح امام حسن کے بعد جب معاویہ آئے ہیں, خلافت کا معاملہ ہے, قصاص عثمان کا معاملہ نہیں ہے کہ جناب قصاص عثمان میں تمہارا کیا اختلاف, تمہاری کیا رائے ہے, اختلاف ہو گیا. نہیں, یہ خلافت کے معاملے میں بات ہو رہی ہے کہ اور پھر اس میں معاویہ نے کہی ہے یہ بات. میں آپ کے سامنے پوری روایت پیش کرتا ہوں, پھر آپ دیکھیے گا کہ ہو کیا رہا ہے. صحابہ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ابن عمر کہتے ہیں پھر جب یہ بات میں نے کہی کہ مجھے تو کوئی حکومت نہیں ملی, تو حضرت حفصہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ, لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, تم جاؤ بھائی وہاں پہ, یہاں کیا کر رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے. آخر حفصہ کے اصرار پر عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ گئے. پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جسے گفتگو کرنی ہو وہ ذرا اپنا سر تو اٹھائے, سر تو اٹھا کے دیکھو ہمارے سامنے خلافت کے معاملے میں. یہاں پر عربی زبان کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عربی کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں خطب معاویہ قال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليتل لنا قرنه فلنحن احق به منه ومن ابيه. اپنا سر تو اٹھا کے دیکھے, بخدا ہم اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہیں, ہم اس شخص سے کہ جو ہم سے اختلاف کرنا چاہتا ہے. اور یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے. جب عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سنی نا, تو عبداللہ ابن عمر نے وہاں کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے نکل گئے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنی لنگی کھولی, کہتے ہیں کہ میں نے ٹائٹ کی اپنی لنگی, اس کو کھول دیا تاکہ بالکل ایزی ہو جاؤں میں, اور میں نے چاہا کہ میں جواب دے دوں. لیکن پھر میں نے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی تھی. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے جو ہم دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے, اور تمہارے خلاف لڑ رہے تھے. معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ تمہارے خلاف اور تمہارے باپ کے خلاف ہم لڑ رہے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں یہ ہیں صحابہ. عبداللہ ابن عمر, ان کا موقف دیکھیے. اور آج ناسبیوں کو دیکھیے کہ ناسبی وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس واقعے کو بیان نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اور برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے گا, کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی نا, کہنا چاہا, لیکن پھر میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمانوں میں اختلاف نہ بڑھ جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اور خونریزی نہ ہو جائے, میری بات کا مطلب میری منشا کے خلاف نہ لیا جانے لگے, کچھ لوگ بات کا بتنگڑ نہ بنا لیں. اس کے بجائے مجھے جنت کی وہ نعمتیں یاد آ گئیں جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے جنت کے لیے تیار رکھی ہیں. میں نے کہا بھائی چھوڑ دو ان معاملوں کو, جو بولتا ہے بولنے دو. حبیب ابن ابی مسلم نے کہا کہ اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور بچا لیے گئے, آفت میں نہیں پڑے. بول دیتے نا تو آفت آ جانی تھی تمہارے اوپر. تو یہ آگے تابعی نے یہ بات کہی ہے, تابعی کی کمنٹ ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے. تو یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ امام حسین علیہ السلام اس دور کے اندر جی رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ زبردستی لوگوں سے بیعت لی جا رہی ہے, ڈرا کر دھمکا کر. اور دین کے معاملات کو جس طرح میں نے الفاظ آپ کے سامنے مناظر حسن گیلانی کے پیش کیے کہ اموی زمانے کے اندر وہ کہہ رہے کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے, قانون کی حالت, انصاف کی حالت, لوگوں کو قتل کیا جانے لگا. اور آپ نے واقعہ حرہ میں دیکھا ہوگا کہ مسلم بن عقبہ نے وہاں پر 10,000 صحابہ کو شہید کیا, 10,000 صحابہ کو. اور اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ. ایسے گورنروں کو تعینات کر دیا گیا تھا. تو ایسے زمانے میں صحابہ کیسے امام حسین کا ساتھ دیتے؟ عبداللہ ابن عمر جیسا شخص جو حضرت عمر کا بیٹا ہے, اس نے حالات کے ساتھ ساز باز کر لیا, خاموش ہو گئے, چپ ہو گئے, اپنی زبان کو بند کر دیا.
کہ نہیں بھائی حق تو میرا بنتا ہے عبداللہ ابن عمر کا. عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابوبکر کے جو بیٹے ہیں انہوں نے تو اپنے حق کو ظاہر کیا اور ان کو پھر قتل کر دیا گیا. حضرت عائشہ نے کہا بھی تھا کہ اگر میں چاہوں تو آپ کو قتل کا پلان کرنا میں آپ کے لیے کر سکتی ہوں. کہ آپ کو خوف نہیں ہوا؟ تو صحابہ کو شہید کیا گیا. اسی لیے اتنا روب دبدبہ قائم کیا گیا اسلحے کے زور کے اوپر کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لوگ روانہ ہی نہیں ہوئے. اور یہ ممکن ہے کہ اکثریت وہ حالات کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے. تو جب صحابہ نے اپنے سر کو جھکا لیا حالات کے ساتھ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں ہمیں بھی اس طرف جانا ہے، وگرنہ تو شہادت ہے. اور یہ ممکن ہے بالکل. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیو کے اندر بھی روایت پیش کی، مستدرک الحاکم کی روایت، کہ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ واپس آ گئے، فتح نہ کر سکے. پھر اگلے دن امام علی علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے فتح کیا. تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ جنگوں سے واپس ہو جائیں. صحابہ واپس ہوئے جنگوں سے، واپس آ گئے، فتح نہ کر سکے ایک کام کو، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی لگاتے رہے. مستدرک الحاکم کی جو روایت ہے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو میرے بھائیوں یہی وہ بنیادی چیز ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی صحابہ نے منع کیا ہے پھر کیوں روانے. وہ خدا کے بندو صحابہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد تم اشد اختلاف، میرے بعد تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے. اور اس روایت کو امام حسین علیہ السلام نے نقل کیا ہے. امام حسین اس واقعے کی گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے بعد تم اختلاف کر جاؤ گے. تو لہٰذا اگر صحابہ نہیں گئے ہیں، صحابہ نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے، تو اس پر امام حسین علیہ السلام کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، کوئی انگلی نہیں آتی کہ جناب صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کی وفات کے بعد اگر آپ نے یہ مسئلہ حل نہ کیا، خلافت کے مسئلے پر وہ مسلمانوں کو لڑا دیں گے. حضرت معاویہ نے بڑھاپے کی حالت میں سفر کیا، مکہ مدینہ صحابہ تک پہنچے، مشورہ لیا، رائے لی. 5 آدمیوں کے سوا سب نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کیا، صرف 5 آدمی. ان 5 آدمیوں نے جو مخالفت کی یزید کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کی کہ یہ شرابی ہے، اہل نہیں، نہ اس وجہ سے کی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں. باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ موروثی طریقہ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے مخالفت. یزید کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. میری دھڑ نہیں کرنی، سچی بات کہنی ہے. آگے کفر ہوتا، باطل ہوتا، دین بدل رہا ہوتا، شریعت تبدیل ہو رہی ہوتی، تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ پھر کوئی نکلا؟ یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام، بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا، تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے. یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی الاسلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے. اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے. اب مجھے بتائیں جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں، قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں، اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں، یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں؟ ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے. جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نکالتے کنویں سے تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا. حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی، آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں، تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا، اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا. وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی. ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا، جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے، وہ خال المومنین نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا. تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے
کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے, انہوں نے سامنے آنا تھا نا, باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا. پھر سورہ مریم میں جو آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر کے فرمایا کہ جب انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے تھے نا, فخلف من بعدہم خلف, تو ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے, اضاعوا الصلاۃ, جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے, واتبعوا الشہوات, اور وہ شہوات کی پیروی کرتے تھے, فسوف یلقون غیا, ان قریب یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انبیاء جب بھی دنیا سے جاتے تھے, ان کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے, یعنی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان قریب یہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو پالیں گے. یہ جو سورہ مریم کی آیت ہے نا, یہ سیم فٹنگ ہوئی نبی الاسلام کے کیس میں بھی, اور اس کی ایکسپلینیشن میں وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی جب تک آپ کو کربلا سمجھ نہ آئے, کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ نے کسی پیغمبر کو مجھ سے پہلے بھیجا نا, تو اس کے جانثار ساتھی حواری ہوا کرتے تھے, وہ حواری بڑے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو آگے لے کے چلتے تھے, اور جب وہ مخلص لوگ رخصت ہو جاتے تھے نا, تو پھر ایسے ناخلف لوگ اس مسند پہ آگے بیٹھ جاتے تھے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے, اور جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے, الٹ چلتے تھے. ایسے لوگوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مؤمن ہے. کون؟ حسین ابن علی. جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے, اور جو اپنے دل میں جہاد کرے, یعنی اگر کمزور ہے دل میں ہی برا مانے, سامنے نہ آئے, عبداللہ بن عمر, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن زبیر, اس جیسے لوگ, وہ بھی مومن ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے نہیں. اور فرمایا اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں سمجھتا. یہ جو حدیث ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو دیکھ لیں سیدنا حسین ابن علی ہی سامنے آ کے کھڑے ہوئے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے 4827. اس حدیث کے کئی ایک طرق ہیں باقی کتابوں میں, المستدرک للحاکم کے اندر, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اور اللہ بھلا کرے امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دی ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اوپر تو کسی کو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور بخاری کی حدیث 4827 وہ بھی لی, اور باقی اس کے طرق بھی ایک جگہ جمع کیے. اس سے آپ کو پورے سینیریو کا اندازہ ہو جائے گا. مروان بن حکم جب مدینہ کا گورنر بنا تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک دن خطبے میں یزید ابن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا, اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ کو یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر اپنے بعد یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. یعنی ابھی حضرت معاویہ زندہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. اب بخاری میں بس اتنے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی نا, تو عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ کہا. امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ الفاظ نقل نہیں کیے, لیکن وہ الفاظ کہیں گئے نہیں ہیں, وہ حاکم کے اندر سنن نسائی الکبریٰ میں, اور اللہ بھلا کرے تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے سارے طرق المعجم الکبیر طبرانی سے بھی جمع کر دیے. بخاری میں الفاظ ہیں کچھ کہا, تو مروان نے کہا پکڑو اس کو, عبد الرحمن بن ابی بکر کو. تو وہ بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپ گئے. مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا حجرہ عائشہ, اور یہ حضرت عائشہ کے بھائی بھی لگتے تھے, اور جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے نا سگے بھائی, کہ ماں اور باپ دونوں ایک. عرب میں تو باپ ایک ہونا تو سگا ہو جاتا ہے. یہ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ہیں کہ جو والدہ ہیں ان کی اور والد دونوں وہی ہیں جو سیدہ عائشہ کے والدین ہیں. اب اس کو غصہ تو تھا لیکن اندر تو نہیں جا سکتا تھا, تو باہر سے اس نے کہا کہ ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا, وہ ایک کافر والی آیت لگا دی پکڑ کے. توبہ توبہ, یہ ہیں آل امیہ کی چاکری کرنے والے لوگ, کہ تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, تو یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. یہ قرآن کو جو اگلے لوگوں کی کہانیاں کہتا تھا نا ابو بکر کے بیٹے, تو ہے وہ. اب حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے اندر سے جواب دیا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی جو میری برات میں نازل ہوئی تھی, سورہ نور کی. اور بخاری کی حدیث یہاں پہ ختم ہے, لیکن جو باقی روایتیں ہیں ان میں فلنگ دی بلینکس بھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کیا بات کی تھی, کہ جو امام بخاری نے کہا کہ کچھ کہا,
تو اس نے کہا پکڑو اس کو. ظاہر ہے کو چوبے والی گل کی ہے نا. ہاں انہیں کیا سی کہ سیدھی طرح کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے, ابو بکر اور عمر کے طریقے پر نہیں. کیونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھئی ابو بکر نے بھی تو عمر کو اپنے بعد خلافت کے منصب پر چھوڑا تھا نا, تو ہمارے امیر المومنین بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو چھوڑ دیں. بھئی یزید تو ان کا بیٹا ہے, اور حضرت ابو بکر کا بیٹا تو عبد الرحمن بن ابی بکر سامنے بیٹھا تھا, اس کو تو نہیں بنایا تھا. تو اس کو تو غصہ آنا تھا کہ میں تو کوئی خلیفہ نہیں ہوں, اور تم مثال کون سی دے رہا ہے, کدھر سے جوڑ کے کون سی بات فٹ کر رہا ہے. تو ان کا سیدھی طرح کیا کیسر و کسرا کے طریقے پہ چل رہے ہو. رومنز اور پرشینز وہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو نامزد کیے کرتے تھے. اب یہ بات اس کو لگ گئی تو ان کا پکڑو انہوں. اور وہاں پہ تو ہے نا کہ حضرت عائشہ نے کہا خاموش ہو جا. آل ابی بکر کے بارے میں تو سورہ نور نازل ہوئی ہے. باقی کتابوں میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا کہ پھر حضرت عائشہ نے اس کو پھر ایک پھکی نہیں پھکا دیا اور کہا مروان تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت, اس کی اولاد پر لعنت, تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. اور نظر آ گیا. اس سے آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یعنی یہ سٹیپ وائز چیزیں چلی ہیں, اور یہ میں تو آپ کو بخاری شریف بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. معاملات کس لیول تک بگڑے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے 4776, عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو. اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں. ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کعبے کے سین میں داخل ہوتا ہے, اور وہ جب ان کی گفتگو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ حضرت یہ حدیث آپ نے خود نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے. ان کا ہاں, میرے کانوں نے سنا, میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, میرے دل نے آپ کی بات یاد کی. آگے تو اس نے ایسی بات کر دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال ہڑپ کریں. جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29, تابعی نے کوٹ کر دی کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں, معاویہ بن ابی سفیان کی. اب عبداللہ بن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. پھر انہیں سر اٹھا کر کہا کہ آندھا سے انجینئر کو نہیں دیکھنا. یہ نہیں کہا, میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں تمہیں اللہ کے مطابق چلائے, اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں کہے تم اس کی نافرمانی کرو. یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. یعنی یہ آپ کو دور حکومت کے اندر جو ایک معاملات ہے نا وہ بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ کس لیول کے اوپر معاملات بگڑ. صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے, 4108. تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان, اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی, سیدہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی, انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں, تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے, تو تم جا کے ان کی تقریر سنو. کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے. وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا وہ اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, نعوذ باللہ. اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف. وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا وہ آپ کو کلیئر کر دے گا. اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا. اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا, اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ بخاری شریف ہے جی, یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے, ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے, یہ بخاری شریف ہے. اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہو گئے. اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے, اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا. ہاں, حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا. تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں, یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے,
اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے. یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا. تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. مجھے بتائیں, جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی. وہ قصاص عثمان چاہتے تھے, قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, تو انٹینشن تو انہوں نے خود کھول کے بتا دی. اچھا, تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں سے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے. یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں. اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے. یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے. اچھا, اب یہ بڑی حیران کن بات ہے, اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا. یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا, جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا. بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے, اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی, اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کیا. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے, اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا, رومنز اور پرشینز تو رہی کوئی نہیں تھے, وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی. خیر, اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو کہیں گے کہ ایت وچ نہیں سی لکھیا, تون وچوں کڈ کے لکھیا ایت وچ تے ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا, یہ سیم حدیث سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%, یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی. اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبریٰ البیہقی میں تھی, اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں, باقی ساری حدیث سیم ہے کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے, ظاہر سند وہی ہے. چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا, وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب, اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب, اور اس کی شرح الاصابہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی. یہ 3 مین کتابیں ہیں, تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے. باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے. یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا. ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا, وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے. حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی. اتنا بڑا جھوٹ بولا. ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا, حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے. ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی, 12 ذوالحجہ کی ملے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے بخاری میں, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو اہل بیت محمد کے قرب میں تلاش کرو. اب مجھے بتائیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کر رہے ہیں خود, کیا کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اہل البیت سے افضل ہیں؟
इलॉजिकल बात है ये कहना कि जी बुखारी में मौजूद है, अबू दाऊद में भी, कि अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हम नबी इस्लाम के ज़माने में अफजलियत देते थे हज़रत अबू बकर को, उमर को और उस्मान को, उसके बाद अफजलियत नहीं देते थे। तो भाई ये लोगों में फजीलत की बात है। अहलुल बैत बिल्कुल अलग है, जिनके घर से दीन मिला। दूसरे असहाब नबी के घर वालों के बारे में ये सोच सकते हैं कि जिस घर से हमें दीन मिल रहा है हम उनसे बेहतर हो जाएंगे? नॉट एट ऑल, नेवर। जब लोगों में अफजलियत की बात हो रही है तो अदर देन अहलुल बैत है अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। और फिर अल मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम ने फरमाया अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे और रोजे रखता रहे, इसी हालत में मरे नेकोकारी में, लेकिन हम अहलुल बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, तो अल्लाह ताला उसे जरूर जहन्नम की आग में दाखिल करेगा। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। ये कहते हैं जी करबला क्यों डिस्कस करते हैं जी, क्या आखिरत में पूछा जाएगा? जी पूछा जाएगा। जब आपकी जन्नत और जहन्नम का फैसला अहलुल बैत की मोहब्बत पर हो रहा है तो पूछा नहीं जाएगा? और आप तो हमें खुद ही सुनाया करते थे फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में, वो रवायत जहां से मैंने स्टार्ट लिया, और शिया के यहाँ नाहजुल बलागा में, कि हजरत अली की मोहब्बत में गुलूब करके 2 फिरके जहन्नम में चले जाएंगे और 2 गुमराह हो जाएंगे, एक उनकी मोहब्बत में गुलूब करके, एक उनकी दुश्मनी में। तो जब आप खुद जन्नत और जहन्नम का फैसला सैयदना अली और अहलुल बैत की मोहब्बत पे करते थे, उस वक्त सिर्फ इतना ही था कि आपने दूसरों को कहना था राफजी और अपने आप को नासबी मानने से इनकार करना था। तो ये आपने 2 नंबरियां की हैं, उसका रिजल्ट फिर इसी शक्ल में नजर आना था। जब गुमराही बड़े लेवल की उठती है ना तो फिर कोई बड़े लेवल की बला चाहिए होती है। हाँ, वो आपने देखा था ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अजदा सारे सांपों को खा गया, है रसिया थी, एक अजदा सारे सांपों को खा गया। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने 300 साल की फिरौन की हुकूमत उस शख्स के हाथों से खत्म करवाई जिसकी जुबान में भी लुकनत थी, मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला हमेशा कमजोरों को उठा के ना ताकतवर लोगों के ऊपर गलबा देता। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਚ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਲਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 2 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰੂਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਖਲੀਫਾ ਆਪਣੀ ਬੈਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਸਨ। ਹੱਕ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। सुन्नी मरे हुए हैं, सुन्नी बुरी तरीके से सुन्न हो चुके हैं। सुन्नियों को यह सबक पढ़ा दिया गया है, हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, इताअत करनी है तुमने बस। इल्ला ये कि कुफ्र का हुक्म दे, उसे क्या पढ़िए कुफ्र का हुक्म देगा? वो खुद कुफ्र करेगा, वो करे, महल के अंदर जो चाहे करे, तुमने इताअत ही इताअत कर दी। सारे बादशाह बैठे हुए, किसी का बाल बिका नहीं हुआ। ईरानियों ने उठा के शहनशाह को फेंका, भगाया वहां से, और उसे जो है अमेरिका तक ने बना देने से इनकार कर दिया। ये हाल किया उन्होंने, दिखाई है ना कुछ हिम्मत जरूरत। इस वक्त भी एक ही मुल्क है जो डटकर बात कर रहा है इसराइल के खिलाफ, वाहिद मुल्क मुसलमान। यजीद जैसा कैसा भी था, काफिर, मुशरिक, और जो जाकिर आज यजीद को गालियां देते हैं ये मुशरिक है, ये बदअकीदा है, इनका कुफर खुला हुआ कुफर है। हजरत यजीद का पैगाम पहुंचाया गया था हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। ये जो आप कहानियां सुनते हो ना, खेमे लगाए गए, पानी आना गया, पानी बंद हो गया, फलाना बंद हो गया, ढका, ये सब नाटकबाजी, ये सब ड्रामा है मदारियों का, ये सब झूठ है, ये सब फ्रेब है। कोई पानी होनी बंद नहीं था, पानी के 3 रास्ते से। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ऐसे किज़्ब बोले गए। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए। जो इब्ने ज़ियाद था बदबख्त, उसने हजरत हुसैन को ये कहा कि बगैर किसी शर्त के हजरत हुसैन को गिरफ्तार करके लाओ और मेरे हाथ पर बैत कराओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का
نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے کہ عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو، ان کو مجبور کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ واقعہ کربلا میں یزید نے حضرت حسین کو شہید کروایا تھا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ اقتدار تو یزید کا تھا نا، حکومت اسی کی تھی، گو اس نے نہیں کہا کہ شہید کرو۔ یہ ساری زیادتی جو ہے وہ ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن کی ہے۔ یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی زانی بدکار کی بیعت کیوں کی؟ سنی مسلمان ذرا غور کریں اس بات پر، اتنی بڑی تعداد میں صحابہ بیعت کریں۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ یا تو آپ اس بات کو مان جائیں کہ صحابہ نے باطل کا ساتھ دیا، صحابہ نے کفر کا ساتھ دیا، یا تو آپ اسے تسلیم کریں، اور اگر اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ حق و باطل اور کفر و اسلام کا مارکا نہیں تھا۔ جو مارنے والے تھے، جو قتل کرنے والے تھے، جو خیمے لوٹنے والے تھے، جو آگ جلانے والے تھے، وہ سارے بچ گئے اور الزام سارے کا سارا وقت کے حکمران کے سر پہ ڈال دیا، اس نے کی۔ اور ظالموں، امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا، بے شرمو، جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر۔ اہل کوفہ تو مخلص تھے مولا علی کے بھی اور سیدنا حسین کے بھی، وہ تو شیعان علی تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان مولا علی کے ساتھ مل کے لڑی ہوئی تھی۔ بعد میں سیدنا حسن کے ساتھ صفین پارٹ 2 ہونے والا تھا، جو آپ کو یہ ناسبی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ۔ صلح نہیں، وہ لڑائی کے لیے گئے ہوئے تھے، بخاری میں موجود ہے۔ وہ تو جب حسن ابن علی کے گورنر خرید لیے گئے تو حضرت حسن ابن علی کو پتا چل گیا کہ دنیاوی طور پہ تو اب انہوں نے اسباب کے اعتبار سے میری فوج کو کمزور کر دیا ہے، اور کل کو اگر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ہماری مجبوری ہے اس وجہ سے کہ وہ صحابی ہیں، یہ جیت گئے تو لوگوں نے کہنا کہ حق جیت گیا، تو حسن ابن علی نے بنو امیہ کو ایکسپوز کیا صلح کر کے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ قتل عثمان کے نام کے اوپر جو یہ اتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ کوئی قاتلین عثمان کو سزا نہیں ملی، وہ تو معاملہ کچھ اور نکل آیا۔ تو یہ کہنا کہ یہ کوفیوں نے کیا تھا، کوفیوں نے نہیں کیا تھا۔ ہاں، اہل کوفہ کے وہ لوگ جو بنو امیہ کی حکومت کے انڈر تھے انہوں نے کیا تھا، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خطوط لکھے تھے۔ وہ تو بعد میں توابون کی تحریک اٹھی، وہ شہید ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف لڑتے ہوئے، اور باقی لوگوں نے مختار سقفی کے ساتھ مل کر عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا۔ وہ سارے اہل کوفہ تھے نا جنہوں نے یزید کی گورنمنٹ کو اتنا کمزور کر دیا کہ پورا عراق اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، حجاز بھی نکل گیا، عبداللہ ابن زبیر کے پاس آ گیا، اور یہ وہی خبیث تھا عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہ کوفی تھا جو کہ یزید کا گورنر تھا۔ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کلمہ حق بلند کیا تو جب باطل رسول کے کلمہ حق کے مقابلے پہ کوئی دلیل نہ لا سکے تو انہوں نے رسالت مآب پر بہتان اور الزام لگانے شروع کر دیے اور میرے رسول کو معاذ اللہ جادوگر یا مجنون کہنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کے سامنے جب کوئی شخص اپنی اہمیت واضح نہ کر سکا تو انہوں نے امیر المومنین پر بھی الزام لگانے شروع کر دیے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ممبروں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت کو گالیاں دی جاتی رہی۔ 200 سال پہلے ملک عراق کی سرزمین پہ ایک قتل ہوا تھا، یہ وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا۔ ہمیں بتاؤ یہ قتل کیوں ہوا؟ یہ قتل جگیر کی وجہ سے تھا، جائیداد کی وجہ سے تھا،
हुकूमत का मुतालिबा था? नहीं। अब हमने जब तारीख से पूछा तो अब हमें सारी तारीखों ने मुत्फिक का तौर पे एक जवाब दिया, ये कत्ल हुआ इनकार बैत की वजह से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 61 हिजरी 10 मुहर्रम को खिलाफत की चेहरे पे पड़े हुए नकाब को उतार दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक ये इस्लाम के रूप में थे, ये मुसलमानों का लिबादा ओढ़े हुए थे। हुसैन इब्न अली ने इनकी हकीकत को बेनकाब कर दिया, और हुसैन ने सिर्फ 10 मुहर्रम 61 हिजरी ही को बेनकाब नहीं किया, हुसैन आज भी बेनकाब कर रहा है। हुसैन इब्न अली ने वो चेहरे, वो खिलाफत जो बाद रसूल के वारिस होने का दावा कर रहे थे, हुसैन इब्न अली ने हकीकत मुसलमानों के सामने और लोगों के सामने अयां कर दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा बैत किया गया। यजीद क्या चाहता था कि हुसैन बैत करे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 26 रजब को वलीद के भरे दरबार में खड़े हो गए। जब वलीद ने कहा कि हुसैन यजीद चाहता है कि आप उसकी बैत करें, इमाम हुसैन का तरीक 7 जुमला आज भी शिया सुन्नी दोनों किताबों में लिखा है। इमाम हुसैन ने कहा उसे लिख दे, अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हूं। उसने कहा आप बताएं बैत करेंगे या नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने जो लफ्ज कहा वो लफ्ज किताब में ना हो, मैं गर्दन का लहू दूंगा। हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, हुसैन ने कहा मुझ जैसा, बोलो तुझ जैसे की बैत नहीं करता। इसका मतलब हुसैन अकेला नहीं, हुसैन जैसे कोई और भी थे। यजीद भी अकेला नहीं, यजीद जैसे भी कोई और थे। यजीद जो हाथ बैत का बढ़ा रहा था, यजीद का हाथ अकेला नहीं था, और जिससे बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था। हुसैन के हाथ में हसन का हाथ था, हसन के हाथ में अली का हाथ, अली के हाथ में नबी का हाथ, नबी के हाथ में इब्राहिम का हाथ, इब्राहिम के हाथ में मूसा का हाथ, मूसा के हाथ में आदम का हाथ था। अगर हुसैन बैत करता तो तरीक ये ना कहती हुसैन ने यजीद की बैत की, तरीक कहता अली ने भी बैत कर ली थी, नबी ने भी बैत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की कर ली थी, मूसा ने फिरौन की कर ली थी, आदम ने इब्लीस की कर ली थी। हुसैन ने हाथ पीछे करके कहा मेरा हाथ नहीं, नबियों के वारिस का हाथ है। तेरी जुर्रत तुम मोहम्मद के बेटे से बैत मांगे। इमाम हुसैन ने फरमाया मुझ जैसा कोई भी हकीकत मजहब को समझो, हकीकत दीन इलाहिया को समझो। हुसैन एक फर्द का नाम नहीं, हुसैन एक नजरिए का नाम, हुसैन एक जात नहीं, हुसैन एक अदारा है, हुसैन एक फिक्र है, हुसैन एक सोच है, हुसैन अरूज बंदगी है, हुसैन मेराज इंसानियत है, हुसैन फख्र इंसानियत, अमर इलाही के नुमाइंदे से हुकूमत का नुमाइंदा बैत मांग रहा था। तरीक आगे चली, अब तरीक का मोर्रख हो गया गूंगा, उसने तरीक का गला घोंट दिया, नस्लें कर दी मेरे मजहब की गूंगी। उसने कहा इमाम हुसैन ने इनकार किया। 72 साथियों ने इस इनकार में हुसैन का साथ दिया। दुख मुझे ये अंदर से खा गया, तुमने इनकार करने वाले 72 दिखाए, जिन लाखों ने यजीद की बैत की वो कौन थे? अपनी मर्जी से हाकिम बन गया। ओ मेरा अहले सुन्नत भाई सोच, अपनी मर्जी से हाकिम बन गया, 4 बंदों ने खलीफा बना दिया। अगर किसी ने यजीद की हुकूमत को नहीं माना था, हुसैन का साथ क्यों ना दिया? ये तो नहीं हुआ कि 26 रजब को हुसैन इनकार करके 28 को जंग कर रहे थे, 26 को इनकार, 10 मुहर्रम को शहादत, 6 महीने उम्मत कहां थी? क्यों नहीं हुसैन को ढूंढा? उस दौर के लाखों मुसलमानों ने, ये बातें मिंबर पे करने के लिए इतना बड़ा जिगर चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी नस्लों को बुज़दिल नहीं करना चाहता। मैं क्यों यजीदी हूं? न मैंने यजीद को देखा, न मैंने यजीद की बैत की। यजीदी वो होंगे
जिन्होंने उसके हाथ पर बैत की थी वो हजरत फारूक आजम का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर था। उठाओ बुखारी, मैं तारीख का हवाला ही नहीं देना चाहता, बुखारी में लिखा हुआ। हजरत इब्ने उमर ने अपने खानदान के लोगों को बुला के कहा, इन्ना बायाना हाज़र रजुल अला बैयतिल्लाहि व रसूलिही। जाओ बुखारी से लफ्ज मिटा सकते हो तो मिटाओ। इब्ने उमर ने कहा, हमने इस बंदे की बैत की है अल्लाह और रसूल की बैत समझ के। मैं क्यों यजीदी हूं? यजीदी वो होंगे जिन्होंने उसके हाथ पे बैत की है। मेरे मौला हुसैन का पहला कातिल है मोहम्मद बिन अशअस। पता ये कौन है? ये अशअस बिन कैस कुंदी का बेटा है, मुसलमानों के बादशाह अव्वल का सका बन जाए। दूसरा कातिल है सन्नान बिन अनस। अनस बिन नखी सहाबी रसूल है, उसका बेटा है ये सन्नान। तीसरा कातिल है उमर बिन साद। साद बिन अबी वकास सहाबी रसूल है, उसका बेटा है ये। चौथा कातिल है हसीन बिन नमीर। पांचवा कातिल है यजीद इब्ने माविया। तुम्हारे अकीदा में वो भी सहाबी रसूल का बेटा है। अब तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर कहते हो हुसैन को शियों ने शहीद किया है। वो लाखों किधर गए? उन्होंने हुसैन की बैयत नहीं की, इसका मतलब यजीद का साथ दिया। अगर उन्होंने यजीद का साथ दिया तो फिर आओ न शिया किताब खोलते हैं न सुन्नी किताब खोलते, चलते हैं कुरान की कचहरी में। कुरान से जाके पूछते हैं, ए अल्लाह की मुकद्दस तरीन किताब, ये मेरा फतवा तो है ही नहीं कि मैं वापस ले लूं। हुक्म अल्लाह क्या है? खोलो सूरह मोमिनून। अगर मुसलमान फासिक के हाथ पे बैठ करे वो काफिर हो। यजीद से बड़ा फासिक कोई था नहीं। सावल भाई पूछते हैं, यजीद अगर काफिर था तो उसके हाथ पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ने बैत क्यों की? बेटा यजीद के कुफ्र का फतवा उलमाए अहनाफ ने नहीं दिया, हम उसके फिस्क के कायल हैं, हम उसके फजूर होने के कायल हैं। फासिक व फाजिर है, हम उसके काफिर होने के कायल नहीं हैं। बाकी आप कहते हैं सहाबा ने बैत की है, मेरे चंदा थोड़ा सा पढ़ लिया करें। सहाबा का बैत करना तारीख से साबित है, और सहाबा का यजीद की बैत तोड़ना सही बुखारी जिल्द 2 हदीस की किताब से साबित है। उस दौर के मुसलमानों ने कर ली यजीद के हाथ पे बैत, इस्लाम के एतबार से हो गए काफिर। अब कुरान से पूछ, ये दोबारा मुसलमान कैसे होंगे? सवाल ये नहीं पैदा होता कि जब सारे मुसलमानों ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों की नहीं की। सवाल ये पैदा होता है जब हुसैन ने नहीं की, सबने क्यों की? पेशवा तो हुसैन था, लीडर तो हुसैन था। जब हुसैन ने नहीं की फिर क्यों की गई? क्या बात? मैं किसी के अकीदे को चाटू? रसूल का बेटा खड़ा है मद्दे मुकाबल, मैं रसूल के बेटे को क्यों छोड़ दूं? हुकूमतों ने खजानों के मुंह खोल दिए, वजारतें दी गई, ओहदे दिए गए कि किसी तरीके से ये कत्ल छुप जाए, कातिलों के चेहरों से निकाब न उठे। हर दौर में ये कोशिश होती रही, हर दौर में ये काविश होती रही। ये कोशिशें चलती चलती यहाँ तक पहुँच गई कि हर दौर के किसी न किसी ने यजीद को कत्ल हुसैन से बरी करवाने की कोशिश की गई, चाहे वो मौलवी के रूप में हो, चाहे वो मुफ्ती के रूप में हो। आज की रात देख लेना, हर कोई अपना पैगाम ये लगाएगा, हुसैन ने दीन बचाया। कल जब यौम हुसैन पे मस्जिदों पे ऐलान होगा तो कहा जाएगा हुसैन ने दीन बचाया, हुसैन दीन बचा गए। तुमने हमेशा कई सालों से अपनी कौम के बच्चों को सिर्फ एक बात बताई है, वो भी अधूरी बताई है। मैं आज उस बात को मुकम्मल करवाने लगा हूं। तुमने अपने बच्चों को कहा हुसैन दीन बचा गए। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस जुमले को मुकम्मल करो, किन से बचा के गए? क्या दीन को ईसाइयों से खतरा था? क्या दीन को यहूदियों से खतरा था? क्या दीन को मजूसियों से खतरा था? हुसैन ने किन से बचाया? वो जिन से बचाया वो कौन थे? चलो अगली बात बता दो, बचा के किन को दिया? क्या हुसैन इब्ने अली ने जो दीन बचाया था वो जिन से बचाया था उन्हीं को दे दिया? हक तक आज पहुंच के जाना यार, ये कोई इंसाफ है? 8 को दे के बांट के 10 को सबीने लगा के तू कहते कि मैं हुसैन वाला।
حسین تیری دیگوں کا محتاج نہیں، ساتھ دینا ہے تو حسین کی فکر کا ساتھ دے، حسین کے نظریے کا ساتھ دے، پھر پتا چلے گا کہ تو حسین سے محبت۔ اتنی عزت و انکساری کے ساتھ میں ممبر حسین سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مذہب اہل بیت کی ٹیک لیے بغیر اپنے مذہب کی چار دیواری کے اندر رہ کے مجھے یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھائے۔ داد بالکل نہیں آپ نے دینی جب تک بات آپ کے اندر تک نہ گھس جائے۔ مذہب اہل بیت کی ٹیک نہیں لینی، حسین کا سہارا نہیں لینا، رہنا اپنے مذہب کی چار دیواری میں، یزید کو غلط ثابت کر۔ یہ کیا انصاف ہے؟ اکیلا حسین زندہ باد۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے، رہ اپنے مذہب کی چار دیواری میں، کر یزید کی حکومت کو غلط ثابت۔ کیسے کرے گا؟ ہم ہیں امامت والے، ہمیں پیچھے کر دیں، ہمیں چھیڑنا۔ آپ خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں محبت کی فضا میں سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ آپ کے ہاں نبی کے بعد پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ اجماع امت سے۔ سن لینا، سن لینا، اجماع امت اکٹھی ہوئی سقیفہ کے میدان میں۔ خلافت والوں کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ رسول کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے تھے، امت کو اپنا اگلا خلیفہ چننا تھا، امت کا حق تھا، جمہوریت ہوئی، ووٹیں دی گئی، اور ان ووٹوں کے ذریعے توجہ کے ساتھ لفظ کا لہو نہ ہو، صدر کا قتل نہ ہو، ان لوگوں نے ووٹوں کے ساتھ امت نے اکٹھی ہو گئی، نبی کا خلیفہ چن لیا، مان گئے، ٹھیک ہے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ آپ کا نظریہ ہے، آپ کو مبارک۔ آپ نے پہلا خلیفہ بنایا ووٹوں سے، جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں کیوں نہیں تھی؟ پھر آپ نے طریقہ بدل دیا، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کیا۔ اگر ووٹوں والا خلیفہ ٹھیک تھا تو پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر دوسرا خلیفہ نامزد ہو گیا تھا پھر تیسری دفعہ پھر رسول بدلا، پھر 6 بندوں کی کمیٹی بنی، اس نے پھر نبی کا خلیفہ چنا۔ یعنی کہ خلافت میں ہر دور میں اصول بدلے، 3 اصول خلافت نے اپنائے۔ یہ میرا علم عباس پہ ہاتھ ہے، یزید کے پاس یہ تینوں اصول تھے۔ ہاں، اگر نبی کا خلیفہ ووٹوں والا ٹھیک ہوتا ہے تو یزید کے پاس ووٹیں تھی، اس نے مدینے کے لوگوں سے تو ووٹ نہیں لیا، اس نے دنیا کے 3 حصوں سے ووٹ لے لیا تھا۔ اگر مدینے کے لوگوں کا بنایا خلیفہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر جو 3 حصے دنیا کی ووٹوں سے بناؤ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ خلافت کا دوسرا اصول، پہلا جاتا ہوا نامزد کر کے جائے، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا، اس کے پاس خلافت کا دوسرا اصول بھی تھا۔ خلافت کا تیسرا اصول 6 بندوں کی کمیٹی، یہ 6 بندوں تک تو بلون رکا ہی نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کے حق میں شرعی فتویٰ لے لیا تھا۔ کہاں 6 بندے، کہاں 18,000 فتوے۔ آج جو مسلمان اٹھتا ہے وہ کہتا حسین صحیح، یزید غلط، حسین صحیح، یزید غلط، حسین صحیح، یزید غلط۔ تیری مجبوری ہے یزید کو غلط کہنا، لیکن اگر تو نے حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہہ غدیر صحیح۔ امام زمانہ کسی کو سلامتی ہو، وارث کائنات کسی کو سلامتی ہو، ہمیشہ جیے میرے وقت کا امام۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح ہے، صرف یزید غلط نہیں۔ جس نظام کے تحت یزید خلیفہ بن رہا تھا، ایک جملہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ اب بتاؤ یزید کے ہاتھ میں کس پارٹی کا ٹکٹ تھا؟ کیوں چنا گیا اسے مسلمانوں کا خلیفہ؟ اگر اسلام پہلی منزل پہ حق پہ کھڑا رہتا پھر آج اسلام کو ظالم بادشاہوں کی محتاجی نہ ہوتی۔ آج بندے مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ پڑھو، وہ تمہاری تاریخ پڑھتے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ تمہاری ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ بادشاہوں کی تلواریں دیکھتے ہیں، وہ کھوپڑیوں کے مینار دیکھتے ہیں، وہ خون کی دیواریں دیکھتے ہیں، وہ بادشاہوں کی لشکر کشی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظالم مذہب ہے،
یہاں تو گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، کیونکہ بادشاہوں نے علاقے فتح کرنے کا چکر میں اسلام کا نام استعمال کیا. لوٹ مار کو اسلام تو ہو گئے. علی کے مقابلے پہ ایک شخص کو سیف اللہ کہہ دیا گیا. یہ ہے اللہ کی تلوار. یہ کیسی اللہ کی تلوار ہے جو پہلے کافروں کے ہاتھ میں رہی. اہل بیت کی دشمنی میں اتنا دور نہ جا. قصور اسلام کا نہیں ہے. میں مثال دے دیتا ہوں. پہلی بار جب زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹے نا، وہ پانی بڑا صحت مند ہوتا ہے. اس میں شفا، لذت، نفع، فائدہ سب کچھ ہوتا ہے. جب وہ پانی پہاڑوں سے چشموں میں آتا ہے، چشمے ندیوں میں آتے ہیں، ندیاں جنگلوں سے گزرتی ہیں، جنگلوں کے پتے، شہروں کا گند، دیہاتوں کی مٹی، پھر یہ دریاؤں میں، پھر جب ہم تک پہنچتا ہے، اب ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں سان کے پینا، ابال کے پینا. کیوں؟ اب اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، رنگت بدل گئی ہے، اثر بدل گیا ہے. پانی تو وہی تو جو وہاں سے نکلا. وہ کہتے قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا. نہیں 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 نہیں، ایک منٹ لیٹ ہو مجھ سے. چلو پھر آگے بڑھتے ہیں. جب اسلام مکے کی چوٹی سے نکلا، اسلام میں حیا بھی تھی، اسلام میں وفا بھی، اسلام میں اخلاق بھی، اسلام میں ہمسائے کا حقوق بھی، اسلام میں اقلیتوں کا تحفظ بھی. جب یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں میں گیا، اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں غلط حدیثیں آ گئی، اس میں جھوٹی روایتیں آ گئی. اب جو اسلام ہم تک پہنچا، اب ہمیں خدا نے کہا چھان کے دیکھنا، یزید والا اور ہے، حسین والا اور. اب اسلام کا ذائقہ بدل گیا. اب اسلام کا ذائقہ بدل گیا. اب اگر کسی نے حقیقی اسلام لینا ہے تو میں اسی پانی کی مثال دے دوں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہی پانی میرے گھر تک پہنچے تو وہ وہاں سے لگائے گا پائپ، سیدھا گھر لے کے آئے گا. وہ جو پائپ ہے اس نے اسے ہر طرح کی آلائش اور گندگی سے محفوظ رکھا. ہم بڑے مطمئن ہیں. ہم نے نبی کے بعد عصمت کے ذریعے سے اسلام لیا. ہم نے نبی کے بعد علی مانا، جھوٹ ہے ہی نہیں. ہم نے حسن مانا، غلط کوئی کہہ نہیں سکتا. ہم نے حسین مانا. ہمیں برا کہہ سکتے ہو، ہمارے مرشدوں کو تو نہیں، ہمارے رہبروں کو تو نہیں. میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے، کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ، کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا، اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں. یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے، یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں. ملک کا کوئی چوراہا، کوئی چوک، کوئی گراؤنڈ، کوئی بارگاہ، کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں. ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا. یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں، حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ بندوق نکلے گی، نہ گالی ہوگی، نہ کسی کو گولی ماری جائے گی. صرف کام ایک ہی کرنا ہے. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ. ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار، تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار. آج بہانے سے یزید کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے. ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یزید کا کردار پڑھ دے. اگر تیری لفظوں میں، تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں. حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تنمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا بجدل بن حنیف عیسائی خاندان سے تھا. حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کی ماں مسعود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا. یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا.
हुसैन का बाप वो अली था जो बिस्तर पे सोया मर्ज़ी यज़दान बन गया, मैदान में आया कुल्ले ईमान बन गया। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा, हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाजत रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया, हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद जिसको कफन नबी के कुर्ते का मिला, जिसको नबी ने खुद कब्र में उतारा। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया, हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। हुसैन का शजरा तैयबा था, यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था, यजीद फाजिर था, हुसैन रोजेदार था। इसलिए हुसैन ने ये जुमले कहे थे, लिख यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे, मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, 72 लेके मैं आता हूं। 10 मुहर्रम को असर से पहले मैं क़यामत तक हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मरदा। मालिक हुसैन इज्जत देता था, शहजादी कौन है इज्जत देता था। मुझे ये मौलवी बताएं, हर एक को सहाबी का गुस्ताख कह देते हैं, साहबा का गुस्ताख कह देते हैं और शोर मचाते हैं भूखे कब्बों की तरह और कहते हैं कि जनाब ये सहाबा का गुस्ताख हो गया है। हाँ हाँ, मेरे नजदीक सहाबा का गुस्ताख बेदीन है, तो जिसने रसूल की बिलवास्ता गुस्ताखी की है उसके दीन पर आप गवाहियां देते हो, शर्म नहीं आती? जो अहले बैत का गुस्ताख है, ये जाली दीन, ये उमवी दीन अपने पास रखेंगे मुल्ला आज़म। कोई बंदा यजीद के बाप की मजालिम को बयान करता है तो उसे कहा जाता है कि ये जहन्नम का कुत्ता है, और अगर यजीद का बाप नबूवत के मिंबरों पर चढ़कर नबूवत की तौहीन करे तो वो जायज़ है, वो इज्तिहाद है, शर्म आनी चाहिए। यानी यजीद का बाप होना इस बात का मायार बन गया कि जो वो मर्जी कर जाए वो शरीयत है, और इससे पहली जो शरीयत गर्रा है वो शरीयत ही नहीं है। ये हुजरा साद शरीयत जो बनाई गई है इसके नंगे होने का वक्त आ गया है। मैं अहले इल्म से गुजारिश करता हूं कि मैदान में आएं और आकर हकायक पेश करें, अपने इल्मी मर्तबे का लिहाज रखते हुए, क़यामत के मंजरनामे को सामने रखते हुए, कुरान की हुर्मत को सामने रखते हुए, रिसालत के मिजाज को सामने रखते हुए आएं।